اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ خصوصاً علی سید الرسول و خاتم الانبیاء. صاحب کو سپیکر نہیں، آواز تھوڑی اونچی کرو. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز اسمہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. وقال تعالی فی مقام آخر فاذکرونی اذکرکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وفی روایت آخر لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وفی روایت آخر من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام و تکریم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان عظیم ہوا کہ اس ذات نے ہم سب کو ہمیشہ کی طرح اپنے گھر میں آنے کی، بیٹھنے کی، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا خاص کرم، انعام اور احسان ہے. بندہ اپنی قوت اور چاہت اور طاقت سے نہ کوئی نیکی کا کام کر سکتا ہے اور نہ کسی گناہ کے کام سے بچ سکتا ہے. اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے تو انسان نیکی کا کام بھی کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے اور گناہوں کے کاموں میں پیچھے رکنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ 2-4 جمعوں سے ایک موضوع عنوان پر گفتگو چل رہی ہے اور موضوع یہ تھا کہ اللہ کی یاد کو دل کے اندر کیسے پیوست کیا جائے، دلوں کو کیسے زندہ کیا جائے، دل کے اندر اللہ کی کامل محبت پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول کی محبت دل کے اندر آ جائے. تو اس کے جو ذرائع ہیں اور اسباب ہیں وہ میں نے 4 بتائے تھے اور 4 میں سے 3 پر تفصیلاً گفتگو ہو چکی. اس کا پہلا ذریعہ اور سبب کہ انعامات الہیہ ان میں غور و تدبر کرنا یہ ذریعہ بنتا ہے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کا. جب ہم اللہ کی نعمتوں پر غور کریں گے، اس میں فکر کریں گے، اسے سوچیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور بن مانگے عطا کی ہیں، تو لا محالہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی.
تو اس لیے ایک عادت بنائیں کہ ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا، مفتی تقی صاحب مد ظلہم العالی ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان کو، مومن کو دو حالتوں میں رہنا چاہیے۔ ایک، یا تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے یا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے مانگ رہا ہے یا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یہی دو کیفیات اور یہی دو حالتیں انسان پر ہر وقت ہونی چاہیے۔ ہر وقت یا اللہ سے مانگنے میں لگے ہوں یا جو مانگی ہوئی نعمتیں ہیں یا بن مانگے ہوئی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنے میں لگے ہوں۔ تیسری چیز ہماری زبان پر نہ ہو، جیسے کہ گلے ہیں، شکوے ہیں، ناشکریہ ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو تنزلی کی انتہا میں لے جاتی ہیں اور بلندی کی طرف جو بڑھ رہا ہوتا ہے وہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں اور انسان کو پستی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا۔ اور دوسری چیز میں نے عرض کی تھی کہ آپ اپنی زندگی کو مسنون بنائیں، ہر عمل سنت کے مطابق بنائیں۔ جو کام بھی ہم کریں وہ اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے نہ کریں، بلکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہم وہ کام کریں، اپنی ساری زندگی کو مسنون بنا لیں۔ تو یہ بھی ذریعہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا دل میں پیدا کرنے کا۔ اور تیسری چیز ہے صحبت صلحاء، نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اور آج کا جو عنوان ہے، چوتھی جو چیز ہے، چوتھا ذریعہ اور سبب دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو پیدا کرنے کا، وہ ہے کثرت ذکر۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ دو چیزیں ہیں، ذکر اور کثرت، یہ الگ الگ ہیں۔ ذکر بھی کرنا ہے اور کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ تو جو شخص ذکر کرے گا اللہ کا اور کثرت سے کرے گا تو دل میں کیا ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگی، دل زندہ ہو جائے گا، بیدار ہو جائے گا، کثرت ذکر۔ اور مومن کے متعلق تو آتا ہے، فرمایا جیسے مچھلی کی جسمانی زندگی وہ وابستہ ہوتی ہے پانی کے ساتھ، پانی سے اگر اسے نکال دیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ فرمایا مومن کی مثال بھی ایسی ہے کہ اس کی روحانی زندگی وابستہ ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، کہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور جب تک وہ ذکر کرتا رہے گا اس کی روح زندہ رہے گی، اس کی روحانی زندگی موجود ہوگی۔ اور جب وہ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے گا تو اس کی روحانیت جو ہے وہ فوت ہو جائے گی، وہ مر جائے گی، اور تڑپ تڑپ کر، سسک سسک کر مر جائے گی۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے زندہ، اس کا دل زندہ ہے، اس کی روحانیت زندہ ہے۔ یاد رکھیے جسمانی موت ایک دفعہ واقع ہوگی، ایسا نہیں ہوگا ایک بندہ مر گیا پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا پھر زندہ۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اور وہ بھی من گڑت اپنی طرف سے کہ 7 جنم ہیں جی، 7 جنم، 7 دفعہ پیدا ہوگا اور مرے گا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے قصے کہانیوں کے۔ ایک بندہ ایک دفعہ زندہ ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اور ایک ہی دفعہ مرتا ہے، دوبارہ پھر نہیں آتا۔ تو پتہ چلا جسمانی موت ایک دفعہ واقع ہوتی ہے، لیکن روحانی موت وہ بندہ جیتا اور مرتا رہتا ہے۔ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی روحانیت زندہ ہو جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی روحانیت پھر مر جاتی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ضمیر مر جاتا ہے۔ جیسے کہتا ہے نا جی یہ اس کا ضمیر مرا ہوا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے جنت جہنم کی باتیں سناتے رہیں نا، اس کو وعدے وعیدے سناتے رہیں، فضائل سناتے رہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ مر چکی ہوتی ہے۔ اب یہ روحانیت زندہ کیسے ہوتی ہے، یہ بیدار کیسے ہوتی ہے؟ اگر غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہو تو یہ کیسے بیدار ہوتی ہے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا ذریعہ وہ اللہ کا ذکر ہے، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے۔ کثرت کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرے گا تو میں نے عرض کیا کہ اس کی روحانیت اللہ بڑھاتے رہیں گے۔ اور آپ ذرا اندازہ لگائیں، غور کریں، قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے اپنے احکامات جو بندوں کو حکم دیے ہیں، احکامات بتائے ہیں جو فرض درجہ رکھتے ہیں، ہر حکم کی کوئی نہ کوئی حد مقرر ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، لیکن اس کی حد مقرر ہے کہ نمازیں کتنی پڑھنی ہیں؟ 5۔ اسی طریقے سے روزہ یہ اللہ کا حکم ہے اور فرض ہے، لیکن رکھنے کتنے ہیں؟ 29 یا
30 حد مقرر ہے، اور وہ بھی سال بعد۔ نفلی روزے رکھتے رہیں، لیکن جو فرض روزوں کی بات چل رہی ہے اس کی تعداد، اس کی حدود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے۔ نماز کی حدود مقرر ہیں۔ فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے۔ ایک بندہ کہے نہیں، محبت میں، ذوق میں، شوق میں آج روحانیت جاگی ہوئی ہے، آج بڑا دل کر رہا ہے، آج میں 2 کی بجائے 4 پڑھوں گا، تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں، مقرر کی ہیں، ان حدود کو یہ کراس کر رہا ہے۔ ہم نہ اپنی مرضی سے دین میں کمی کر سکتے ہیں، نہ دین میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں نئی شریعت بنانے کے لیے نہیں بھیجا، بنی ہوئی شریعت ہے، اس پر چلنے کے لیے بھیجا ہے کہ یہ سارا نقشہ تیار ہے اور اس کے مطابق یہ روٹ ہے، اس روٹ پر چلنا ہے، اس روٹ پر آپ نے جانا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا، جو روٹ پاس ہوتے ہیں، یہ جی 1 وے ہے، اگر دوسری طرف سے آئے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا چلان ہو جاتا ہے۔ اجازت نہیں ہے کہ ایک طرف سے جا سکتے ہیں، دوسری طرف سے نہیں آ سکتے اسی سڑک پر۔ اس پہ ہیوی جو ہے گاڑیاں STV نہیں چلا سکتے، اور اس کی جو حد رفتار ہے وہ اتنی ہے۔ ہر جگہ موٹر وے پر آپ نے سفر کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، کہیں 30 ہو جاتی ہے، کہیں 40 ہو جاتی ہے، کہیں 100 ہو جاتی ہے، کہیں 120 ہے۔ اب حد رفتار یہ ہے، اس سے بڑھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ چالان ہوگا۔ فرمایا ایسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روٹ مقرر کیے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا کر چلے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی نیا راستہ نکالے گا، نیا روٹ بنائے گا، یا اس بنائے ہوئے اصول ضابطے کی خلاف ورزی کرے گا، اس میں کمی کرے گا یا زیادتی کرے گا، تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ چالان ہو جائے گا۔ اللہ اس کے اس عمل کو قبول نہیں کریں گے، رد کر دیں گے، اس کے منہ پر مار دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی کام بھی ہمارا قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ ہمارے پاس اتنا بڑا معیار، اتنی بڑی کسوٹی موجود ہے، اور علماء کرام موجود ہیں، فقہائے عظام موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم قرآن و سنت کو ترک کر کے اپنی خاندان کی رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اتنا یوں سمجھ لیجئے کہ ترقی یافتہ دور کے اندر بھی، اور پڑھا لکھا معاشرہ ہے، سمجھدار معاشرہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اب وہ دور چلے گئے کہ جب لوگ لکیر کے فقیر ہوا کرتے تھے۔ اب ہر بندہ تحقیقی نظر سے دیکھتا ہے، تحقیقی سوچ رکھتا ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت ساری اکثریت ایسی ہے جو بھیڑ چال میں ہے، لکیر کے فقیر ہے، بس جہاں جدھر چلا دیا ادھر چل گئے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہے دنیاوی معاملات، ایک ہے دینی معاملات۔ دنیاوی معاملات میں کوئی بھیڑ چال نہیں چلتا، دنیاوی معاملات میں کوئی لکیر کا فقیر نہیں بنتا۔ 100 حجتیں، 100 دلیلیں ڈھونڈیں گے، نکالیں گے، مانگیں گے، پھر جا کر ان کو قائل کرنا پڑتا ہے، مطمئن ہوتے ہیں، پھر جا کر وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں افسوس اس سے یہ پتہ چلا کہ دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چند ٹکوں کی اہمیت ہے نا، کہیں 10-20 لاکھ روپے انویسٹ کرنا پڑ جائیں، اور کہیں پر رشتہ دینا پڑ جائے، کہیں معاملات کرنے پڑ جائیں، تو کتنی چھان بین کرتے ہیں۔ لیکن کوئی معاملہ کر رہے ہیں، اس کی دینی حیثیت کیا ہے؟ میں یہ جو لین دین کا کام کر رہا ہوں، میں یہ جو جس طرز پر کاروبار کر رہا ہوں، یہ جو میری جو معاشی زندگی ہے، یہ کیا دین کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے؟ ایک دفعہ بھی توفیق نہیں ہوتی جا کر پوچھنے کی۔ تو اس سے پتہ چلا دین کی اہمیت نہیں ہے۔ دین کی اہمیت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ ذرائع اور اسباب بتائے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے دین کی قدر کریں۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ انبیاء اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، انبیاء اللہ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ پھر امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے، سارے رسولوں کے امام ہیں، سردار ہیں، سب سے بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ، کامل اکمل مکمل درجہ رکھنے والے، اللہ کے نزدیک اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن دین کی وجہ سے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر، اپنے محبوب پیغمبر کو بھی کتنی آزمائشوں سے گزارا، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ اس سے پتہ چلا کہ دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جس کی میرے اور آپ کے نزدیک کوئی اہمیت اور ویلیو ہی نہیں، جسے ہم اپنا سمجھتے ہی نہیں۔ آج ہم اپنے گھر کو تو اپنا سمجھتے ہیں، اب بیوی بچوں کو تو اپنا سمجھتے ہیں، رشتہ دار عزیز و قارب کو تو اپنا سمجھتے ہیں، والدین کو اپنا سمجھتے ہیں، اور جو ہے اپنی گاڑی، اپنی سواری، اس کو تو اپنا سمجھتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ دین کو اپنا نہیں سمجھتے، دین کو اپنا نہیں سمجھتے۔ جس دن سے دین کو اپنا سمجھنے لگ گئے نا، اس دن سے دین کی اہمیت دل میں آ جائے گی، اور پھر دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینی اعتبار سے کتنی ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ہماری ساری جان لگتی ہے لگ جائے، ساری صلاحیتیں لگتی ہیں لگ جائیں، سارا مال لگتا ہے لگ جائے، سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین کے اندر کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔
ابو بکر اپنی جان دے دے گا لیکن دین کے اندر کمی نہیں آنے دے گا۔ یہ کس کے لیے کہا تھا انہوں نے؟ یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ منکرین زکوٰۃ تھے، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ یہ موضوع نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ کیوں کیا تھا، کون تھے، کیسے کیا تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ اہم فریضہ ہے، اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی اندر کمی کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ گویا کہ دین کے اندر کمی کرنا ہے، دین کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اور سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو زکوٰۃ دیتے تھے، اونٹ جس کی زکوٰۃ بنتی تھی اور وہ اونٹ دیتا تھا، اونٹ کے ساتھ اس کی نکیل اور رسی بھی دیتا تھا۔ ابو بکر کا اعلان سن لو، اگر آج ابو بکر کے دور میں کوئی اونٹ دے اور اس کی صرف نکیل اور رسی نہ دے تو ابو بکر کا اس کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا، پورا حساب لوں گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر ایسا کوئی کرے گا اور ابو بکر آرام سے بیٹھا رہے گا۔ اینقص الدین وانا حی، دین کے اندر کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، جان دے دے گا لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ یہ ہے مزاج دین کے معاملے میں، یہ ہر فرد کا ہونا چاہیے، یہ آپ کا میرا ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ ہے ایمانی غیرت۔ آج دین کے جنازے ہمارے سامنے نکلتے ہیں اور دین کا ایسا بگاڑا کر، ایسا عجیب حلیہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ نے یہ کیا بگاڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کیا حلیہ بنا دیا آپ نے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنازے ایسے ہوا کرتے تھے جیسے ہمارے دور میں ہوتے ہیں؟ کیا ان کے لیے اس دور میں ایصال ثواب ایسے ہوا کرتا تھا جیسے میں اور آپ کرتے ہیں؟ اس دور میں خوشیاں اور شادیاں اور نکاح ایسے ہوا کرتے تھے جیسے میں اور آپ کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے یہ؟ اس پر سوچیں، اس لیے کہ زندگی پہلی اور آخری دفعہ ملی ہے، اس میں جتنی دین کی قدر کر سکتے ہیں ہم کر لیں۔ آج اگر میں دین کی قدر کروں گا نا تو یہ دین کل میری بھی قدر کرے گا۔ آج میں اس کے کام آؤں گا، قبر و حشر میں یہ میرے کام آئے گا، وہاں پر کوئی چیز انسان کے کام نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں باپ بہن بھائی سب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب دور بھاگیں گے۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے، مرتے مرتے بھی اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتی، ساری تکلیفیں، اذیتیں، مشقتیں ماں باپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور اولاد کو سکھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ماں قیامت والے دن کہے گی میری اولاد کو، میرے پورے خاندان کو، میرے شوہر کو، میرے ماں باپ کو، سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو، اللہ جی مجھے بچا دو، مجھے چھوڑ دو، میں اس جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتی۔ تو اس دن صرف جو کام آئے گا نا تو وہ یہی دین آئے گا جس کے لیے آج ہم کمر بستہ ہو کر کھڑے ہو جائیں، جس کے لیے آج ہم ایمانی غیرت دکھائیں، اور جس کے لیے آج ہم اپنے اندر استقامت پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، خشوع پیدا کریں، دین کے لیے مر مٹنے کے جذبے پیدا کریں۔ اللہ کے قسم یہ دین ہمیں پھر نہ قبر میں رسوا کرے گا نہ حشر میں، اور اگر آج ہم اس دین کو رسوا کریں گے تو پھر یہ قبر و حشر میں یہ ہمیں بھی رسوا کرے گا۔ تو اس لیے دین کے ساتھ دوستی پکی کر لو، وفا کا عہد کر لو کہ ہم دین سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قید، ہر چیز کی حد مقرر کی ہے۔ نماز کی حد 5 نمازیں ہیں، 6 نہیں پڑھ سکتے، روزے 29 یا 30 ہیں، عید والے دن کہ میں بڑا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، روحانیت اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے، اس لیے میں عید والے دن بھی روزہ رکھوں گا، بتاؤ اسے ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ گناہ، کیونکہ حد کراس کر رہا ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، فرض ایک مرتبہ ہے، اس کے بعد بات کرے گا وہ نفلی حج ہے، دوبارہ بھی فرض سمجھ کر کرے گا تو وہ بدعت ہو جائے گی، تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ عرض کرنے کا مقصد ہے زکوٰۃ کی حد مقرر ہے کہ 2.5% دینی ہے، ہر چیز کی حد مقرر ہے، لیکن جب اللہ کی اپنی یاد کی باری آئی نا اللہ نے ساری حدیں ختم کر دیں، کہا اب اس میں کوئی حد نہیں ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، حد ہی ختم کر دی، جتنا کر سکتے ہو کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو، اس میں کوئی حد نہیں۔ مجھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، خوشی میں غمی میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، کردار میں، ہر چیز میں مجھے یاد رکھو، اس کی کوئی حد نہیں ہے، ہمیشہ ہر وقت یاد رکھو اور ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی، کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ کتابوں میں آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب بھی کلام کرنے کے لیے جاتے نا تو کچھ نہ کچھ اللہ سے باتیں پوچھتے، تو ایک موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہنے لگے ای العباد احب الیک، اے اللہ مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون سا بندہ ہے، ایسا کون سا عمل ہے جو ہم کریں، مطلب یہ جو ہم سب سے زیادہ، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں مزید آپ کا مقرب اور دوست بن جاؤں تاکہ مجھے وہ عمل پتہ لگے اور وہ میں عمل شروع کر دوں۔ آپ کو اپنے بندوں میں سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ کبھی کبھار نا پیار سے محبت سے ویسے ہی بچے سے بندہ پوچھ لیتا ہے نا کہ آپ کو والدین میں دونوں میں سے کون اچھا کون لگتا ہے، سارے بہن بھائیوں میں کون اچھا لگتا ہے، یا استاد ہوتا ہے سارے ہی اس کے شاگرد ہوتے ہیں لیکن ایک کوئی خاص ہی اس کا چہیتا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موسیٰ
علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے کا انداز دیکھیے، اپنے بندوں میں بتائیے تو صحیح، ای العباد احب الیک، آپ کو کون سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ تو سنیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا جواب دیا، فرمایا اکثرہم لی ذکرا، جو کثرت سے مجھے یاد کرتا ہے، جو میرا ذکر کثرت سے کرتا ہے نا، وہ مجھے بڑا محبوب ہے، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے۔ لیکن میں اکثر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ ہمارے دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہے، اگر بغیر دعویٰ ہے لیکن اس کی دلیل نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے مقصود کیا ہے؟ ظاہری بات ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا، بے معنی اور بے مقصد تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک دو باتیں سمجھ لیجئے، ایک یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو کہاں تک پہنچانا ہے، اس میں کیا مقام حاصل کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں فنائیت کا مقام تصوف کی اصطلاح میں۔ کتنا اللہ کا ذکر کرو کہ آپ کو فنائیت کا مقام مل جائے، فنائیت کا مقام مل جائے۔ فنائیت کا مقام کیا ہے کہ جب آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی یاد آپ کے دل کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، پھر آپ بھولنا بھی چاہیں نا، پھر آپ اللہ کو بھول نہیں سکتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں، کہا یہ مقام اگر کسی کو مل گیا نا فنائیت کا، اور اس کے بعد اسے 1000 سال کی زندگی دے دو اور اسے یہ ٹاسک دو کہ تم نے اس 1000 سال کی زندگی میں اللہ کو بھلانا ہے، عجیب بات ہے، عجیب جملہ ہے۔ فنائیت کا مقام ملنے کے بعد اگر کسی کو 1000 سال کی زندگی دیں تو مجدد الافسانی کہتے ہیں کہ میرا یہ دعویٰ ہے اسے 1000 سال کی زندگی دے کر بھی کہو نا کہ اللہ کو بھلاؤ، تو اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد یہ مقام اللہ جس کو دے دے، اس کے بعد وہ کوشش بھی کرے تو اللہ کو نہیں بھلا سکتا۔ اللہ اس کو ایسا مقام عطا فرماتے ہیں، پھر اس کی ہر چیز کے اندر، ہر عمل کے اندر اللہ کی یاد نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے فنائیت کا مقام۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، 2-4 دن ذکر کر لیا، اللہ اللہ کر دیا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا دی، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی نہیں کوئی مزہ نہیں حاصل ہو رہا، کیفیات حاصل نہیں ہو رہی، اس لیے چھوڑ دو۔ تو میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ پانی ابالنا چاہتے ہیں اور آپ نے پانی کو لایا، چولہے پر رکھا، آگ بھی جلائی، لیکن آدھے منٹ بعد آپ نے آگ بند کر دی کہ جی میں نے تو آگ پر بھی رکھا، جلایا بھی، پانی بھی ڈالا، برتن بھی رکھا، آگ بھی جلائی، لیکن پانی ابلا نہیں۔ تو آپ کہیں گے بھائی صاحب تھوڑا صبر تے رکھو، ٹھنڈ رکھو، تھوڑا سا رکھو تو صحیح، اس کو آگ کو اپنی تپش دکھانے تو دو، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھنا کیسے نہیں ابلے گا۔ اس کا ایک وقت، ایک ٹائم مقرر ہے، جب اتنا وقت آپ اس کو دو گے، جب اس لیول تک یہ پہنچے گا تو پھر دیکھنا اس کے اندر ایسا ابال آئے گا کہ چولہا بند بھی کر دینا تو پھر بھی یہ ابلتا رہے گا۔ یہ ہے فنائیت کا مقام کہ آپ کثرت کے ساتھ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ 2 چیزیں شرط ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، اس عمل سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہے لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے۔ جذبہ آ گیا، جوش آ گیا، اب جو ہے نا سارے اعمال شروع کر دیے، اور پھر جوش جذبہ ختم ہوا پھر چھوڑ دیے، کہا اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے استاد محترم حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ ایک زبردست مثال دیا کرتے تھے، کہتے تھے بچوں دیکھو اگر کوئی کہے، استقامت پر مثال دیا کرتے تھے، اگر تم سے کوئی کہے کہ پانی کے اندر 100 فٹ کا بور کریں تو زمین کے اندر، تو 100 فٹ بور کرنے کے بعد پانی نکل آئے گا، آپ اپنے عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ 100 فٹ ہی تو کرنا ہے نا، 20 ادھر کر دیتے ہیں، 20 ادھر، 20 ادھر، 20 ادھر، 20 ادھر، 5 جگہوں پر 20 کرو تو 100 ہو گیا، تو کہا پانی آئے گا؟ کہا نہیں آئے گا۔ 100 جگہوں پر کرو تب بھی نہیں آئے گا، ایک ہی جگہ پر 100 فٹ کرو گے تو پھر پانی آ جائے گا۔ یہ ہے استقامت۔ الاستقامت خیر من الف کرامہ، 1000 کرامتیں دکھانے سے بہتر ہے تم استقامت اختیار کر لو، اپنے اندر استقامت اختیار کرو۔ فاستقم، اللہ کا حکم ہے کہ استقامت اختیار کرو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب تم کہہ دو نا میرا رب اللہ ہے، یعنی دین کے راستے پر چلنا شروع کر دو، اللہ کی ماننا شروع کر دو، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد استقامت اختیار کرو۔ استقامت پر انعام، استقامت شرط ہے، جب یہ شرط پوری ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کا سلسلہ شروع ہوگا، برکات کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر کیفیات کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر بند دریچے اور دروازے اللہ کھولے گا، پھر دل کا زنگ اور سیاہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتارے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہ ہر چیز کو چمکانے کی نا ایک پالش ہوا کرتی ہے، ہر چیز کو، اور دلوں کو چمکانے کی پالش وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ طریقے سے کرو، سیکھ کر کرو، جب تم اللہ کا ذکر طریقے سے کرو گے، سیکھ کر کرو گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ مقام عطا فرمائیں گے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا دل زندہ ہو جائے گا، زندوں میں اللہ کے ہاں شمار شروع ہو جائے گا، جیسے میں نے حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے اتنی تیزی سے روکتی ہو جتنی تیزی سے اللہ کا ذکر اللہ کے عذاب سے روکتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے مقابلے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اب عذاب دو طرح کے ہیں، ایک ہے دنیاوی عذاب، ایک ہے اخروی عذاب۔ اللہ دونوں عذابات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اخروی عذاب سے بھی حفاظت فرمائے، دنیاوی عذاب سے بھی حفاظت فرمائے۔ اب اخروی عذاب تو جہنم کی صورت میں ہے، عذاب قبر کی صورت میں ہے، میدان محشر کی گرمی کی صورت میں ہے اگر اللہ کا عرش کا سایہ نہ ملا۔ اور دنیا کے عذاب کیا ہیں؟ دنیا کا عذاب اولاد کی نافرمانی کی صورت میں ہے، دنیا کا عذاب مہنگائی کی صورت میں ہے، دنیا کا عذاب زلزلوں اور سیلاب کی صورت میں ہے، دنیا کے عذاب مختلف قسم کی آزمائشوں کی صورت میں۔ ایک آزمائش ختم ہوئی نہیں دوسری آ گئی، ایک تکلیف ختم ہوئی نہیں دوسری آ گئی، ایک پریشانی ابھی چل رہی ہے دوسری نے حملہ کر لیا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے عذابات ہی تو ہیں۔ اگر تو وہ بندہ اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے، نیک بندہ ہے، اور اس کے باوجود ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے، تو یہ آزمائش، اس کو ہم اللہ کا عذاب نہیں کہیں گے، یہ یاد رکھیے۔ اب جیسے میں نے بات عرض کر دی نا، تو فوراً ذہن میں اشکال آتا ہے، اعتراض آتا ہے کہ فلاں بندہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، لیکن کشتی اس کی بھنور میں ہی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی برگزیدہ ہستیاں کہ ان پر آزمائشیں اور تکلیفیں آتی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جتنی مجھ پر آئی ہیں اتنی کسی پر نہیں آئی، سب سے زیادہ آزمائشیں تکلیفیں مجھ پر آئی ہیں۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا انتہائی مقرب اور محبوب ترین شخص ہے۔ اور اگر ایسی صورت نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں، ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے، اللہ معاف فرمائے، سالہ سال گزر جاتے ہیں، سالہ سال گزر جاتے ہیں تو نماز تک نہیں پڑھتے۔ جو بندہ نماز فرض نہ پڑھتا وہ اللہ کو کیا یاد کرتا ہوگا؟ ابھی میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ کون سا بندہ محبوب ہے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اکثرہم لی ذکری، کہ جو کثرت سے مجھے یاد کرتا ہو، مجھے یاد رکھتا ہو۔ تو کثرت سے مراد یہ ہے نا کہ جب جس محفل میں بیٹھتے ہیں یار کا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے معاملات میں ہر چیز میں اللہ ہی اللہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہماری محافل اور مجالس واللہ کی یاد سے وابستہ ہیں، اللہ کی یاد اس میں ہوتی ہے۔ کوئی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر بھی دے تو ہم کہتے ہیں بڑا مولوی نہ بن، بڑا مفتی نہ بن، ہمیں نہ بتا، ہمیں نہ سکھلا، بجائے اس کے کہ ہم اس کا ماتھا چومیں اور کہیں کہ یار تو نے کیا زبردست بات چھیڑ دی ہے، کتنی اچھی بات کی ہے، کس زبردست چیز کی طرف تم نے ہماری توجہ کو جو ہے نا مبذول کر دیا ہے، متوجہ کر دیا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن افسوس نہ خود کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ خود کھیلیں گے نہ کسی کو کھیلنے دیں گے، نہ خود اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، اور جو کر بھی دے تو پھر فتوے بھی لگا دیتے ہیں۔ تو شیطان ہے نا بڑا ظالم ہے، انسان کو شہوات کے ذریعے سے اور شبہات کے ذریعے سے یہ گمراہ کرتا رہتا ہے۔ جو بندہ دین کی طرف نہیں آیا نا تو اس کو شہوات کے ذریعے سے گمراہ کرے گا، چوری، زنا، شراب، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے گا، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگائے گا۔ ایک بندہ توبہ طائب ہو گیا، داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، سنت کے مطابق لباس، اٹھنا بیٹھنا، دیندار کی محافل اور مجالس میں آنا جانا، تو کبھی شیطان اس کو نہیں کہے گا کہ آؤ نہ چلیں ذرا شراب پی لیں تھوڑی سی، اسے نہیں کہے گا، اسے شراب زنا کی طرف نہیں لگائے گا۔ شیطان بڑا عالم ہے، وہ سمجھتا ہے، بندے کی نفسیات کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق۔ تو علماء فرماتے ہیں ایسے شخص کو پھر وہ شبہات کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے، اور اس کو ان چیزوں میں لگا دیتا ہے۔ اوہو یہ فلاں کام کر رہے ہیں، ایک تو ہے علماء سے پوچھ کر، متفقن علیہ، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ عمل بدعت ہے، تو اب اس کو وہ بدعت کہتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ شبہات میں پیدا کر رہا ہے، کہیں یہ بدعت ہی نہ ہو، کہیں یہ گمراہی نہ ہو، کہیں یہ ناجائز ہی نہ ہو، جائز ناجائز، حرام حلال اپنی طرف سے نکال کر فتوے لگاتا ہے اور اس میں ڈال کر اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ شیطان کے جال ہیں، شیطان کی رسیاں ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، اس لیے علماء سے پوچھ کر چلنا ہے۔ تو خیر میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ایسے ذرائع اور اسباب ہیں جن سے انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جو زندہ دل لوگ ہوتے ہیں نا ان کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک شان ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا شمار بھی زندہ دلوں کے اندر ہمارا شمار بھی ہو جائے، اللہ کے نزدیک ہم بھی محبوب ہو جائیں۔ تو اس کے لیے میں پھر دوہرا دیتا ہوں، یہ 4 کام اس میں کوتاہی نہ کرو۔ پہلا، اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت غور و فکر اور تدبر، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے رہو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو، یہ پہلا ذریعہ اور سبب ہے۔ دوسرا، اپنی زندگی کو مسنون بنا لو، اپنے سارے اعمال سنت کے مطابق، اپنے سارے اعمال، کھانا پینا سونا جاگنا۔ پچھلے جو میں نے کہا تھا علیکم بسنتی خریدنی ہے، لیا کسی ساتھی نے؟ کتاب لے لیں،
انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے، اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا انشاءاللہ ہمیں سنت ہے کیا۔ تو اس کتاب کے اندر حضور کے سارے معمولات اس کے اندر داخل ہیں، اور اس کو دیکھیں حضور کا سونا کیسا، حضور کا جاگنا کیسا، حضور کا چلنا کیسا، حضور کا کھانا کیسا، پینا کیسا، معاملات کیسے، اخلاق کیسے، کردار کیسا۔ یہ ہے محبت، یہ صحیح معنوں میں محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے حضور کا ساتھ ملے گا۔ تو اپنی ساری زندگی کو مسنون بنائیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، یہ تیسرا سبب۔ اور چوتھا سبب کثرت ذکر ہے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں اور سیکھ کر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔